بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کربلا میں نواسۂ رسول کا سر کاٹا گیا، ایک کوہرام سا برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل بھی ہلنے لگا۔ فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن دولت کی لالچ میں اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ سارے حسین جب نوکے فنا پر آیا تو اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا، اللہ کا شکر کرنے لگا۔ امام حسین کٹے ہوئے سر سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے چادروں کو لوٹا جا رہا، ان کے خیام کو جلایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کے اللہ کی مرضی میں راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح نامحل میں پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا ڈر قائم رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ چنانچہ ایک جگہ اچانک سے سر حسین رک گیا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ دشمن نے امام سجاد سے پوچھا، تمہارے بابا کا آگے سر کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان بچوں کی قبریں کوفہ اور شام کے رستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا کہ اتنے میں بارش ہو گئی۔ فوج یزید نے دیکھا کہ آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں۔ بہت دور ان کو جا کر ایک گھر نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے، ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ جب اس چرچ کے پادری نے اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیٹیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا بیویوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور تمام سرے نوک نیزہ پر سوار ہیں، وہ پادری سروں پر نظر گھماتا رہا تو اچانک پادری کی نظر علی اصغر کی چھوٹی سی سر پر پڑی، تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا کیا ہوگا؟ کیوں اس کا سر کاٹ کے نیزے پر سوار کیا؟ یزید کے فوجی غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے تھے، اور جو ہمارے بادشاہ کو نہیں مانیں گے اس کا یہی حشر ہوگا۔ اتنے میں اس پادری کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا تھا۔ وہ پادری غیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ شمر کہنے لگا، یہ ان باغیوں کے علمت دار عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پہ سوار کرتے ہیں لیکن یہ سوار ہی نہیں ہوتا، بس اسی لیے اس کو گھوڑے کی زلفوں سے باندھا ہے۔ یوں سر کو دیکھتے دیکھتے ہی جیسے اس پادری کی نظر سر حسین پر پڑی، وہ پادری زاروں کے تار رونے لگا۔ شمر نے اس پادری سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ قادری کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا نورانی چہرہ کبھی نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اللہ کے بہت قریب ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شمر کہنے لگا، ہاں، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر کہنے لگا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ پادری زمین پہ بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ پادری حیرت سے پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہاری رسول کا نواسہ ہے اور تم نے ان کو قتل کر دیا۔ پھر وہ پادری کہنے لگا، آج رات اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہے، جتنا سونا چاہے لے جاؤ، لیکن صرف ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔ شمر نے کہا، ہاں لے لو، اگلی صبح ہم اس کو لے جائیں گے۔ چنانچہ وہ پادری قاری حسین علیہ السلام کا سر اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تو اس کے چہرے سے ایک نور ابھرنے لگا، اور وہ پادری گھٹنوں کے بل بیٹھ کے زاروں کے تار رو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نابینا بیٹی قریب آ کے کہنے لگی، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس پادری نے اپنی نابینا بیٹی سے کہا،
اس سر کی زیارت کرو، یہ سر بہت مقدس ہے۔ وہ نابینا بیٹی کہنے لگی کہ میں کیسے دیکھوں، میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں۔ اس پادری نے کہا، اس مقدس سر کی زیارت کے لیے تم اللہ سے دعا مانگو، مجھے امید ہے اس سر کے صدقے اللہ تمہیں آنکھیں دے دے گا۔ بس جیسے ہی اس نابینا لڑکی نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا کی آنکھوں میں ٹھہر گیا، اور وہ دیکھنے لگی اور خوش ہونے لگی اور گھٹنوں پہ گر گئی اور زاروں کی طرح رونے لگی اور اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا سر کے معجزے ہے تو میری آنکھیں مجھے واپس مل گئی ہیں۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو ان ہستیوں کے سروں کو کاٹ کے لائے ہیں۔ اور بس وہ روتے رہے اور رات اختتام کو پہنچی۔ اس پادری نے بہت کوشش کی کہ سر حسین کو ان ظالموں کو واپس نہ کریں، لیکن فوجی یزید نے ان پر ظلم کر کے سر کو واپس لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر کے امام حسین کے سر کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے۔